بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گے وہ دلائل جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے متعلق ہیں۔ آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کتنا مال صرف کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بزنس یعنی کاروبار کیا تھا جس کے ذریعے آپ مال کماتے تھے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میری اس ویڈیو کا اور گفتگو کا عنوان جو ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال کمایا، جو انہوں نے مال دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے پرچار کے لیے، ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، نصرت و معاونت رسول اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے جو مال خرچ کیا، کیا ان کے پاس کوئی ایسا مال کمانے کا کوئی سورس تھا، کوئی انکم کے ذرائع تھے؟ آج میں اس کے حوالے سے آپ سب کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے سامنے جو مختلف لوگ آج کل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مختلف طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ ان کو دلائل دینے میں اور ان کو جواب دینے میں، مثبت اور مسکت جواب دینے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تاریخ جو ہے علامہ ابن اسحاق ہیں، جو سب سے پہلے سیرت نگار ہیں اور قدیم ترین سیرہ متوفہ 151 ہجری، اس کی جلد نمبر 1 میں سے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام لائے تو اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کا پیشہ کیا تھا اور ان کے انکم سورسز کیا تھے۔ وَكَانَ رَجُلًا تَاجِرًا، آپ ایک تاجر اور تجارت کرنے والی شخصیت تھے۔ ذا خلق معروف، انتہائی اعلیٰ اخلاق اور صفات کے مالک تھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ محبت و مودت کرنے والے تھے۔ تو لوگ آپ سے مختلف معاملات میں مشاورت بھی کیا کرتے اور آپ سے مشورے لیا کرتے، اور کس لیے؟ لعلمہ وتجارتہ وحسن مجالستہ، آپ کا تجارت میں، ٹریڈنگ میں آپ کے پاس اتنا نالج تھا کہ لوگ آپ سے جو ہے نا وہ مشاورت بھی کیا کرتے اور آپ سے جو ہے نا وہ خوشہ چینی کیا کرتے، اور آپ کی حسن مجالست یعنی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی اٹھک بیٹھک بہت اچھی تھی۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق ثابت یہ ہوا کہ ایک قدیمی طور پر جو ہے نا وہ آپ تجارت کے پیشے کے ساتھ منسلک تھے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اتنے غریب تھے معاذ اللہ یہ اپنے باپ کو جو ہے نا وہ نوکری سے نہ چھڑا سکے۔ تو یہ ایک من گڑت کچھ روایات ہیں جو لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے نظریات کو جو ہے نا وہ اس کو پرابلم میں لانے کے لیے بعض لوگ پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آئیے، میرے پاس ہے السیرۃ النبویہ لابن ہشام، علامہ ابن ہشام، ایک جلد نمبر 1 کے اندر دکھائیے جی زوم کر کے، لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس انکم سورسز ان کے کیا تھے۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا تَاجِرًا، آپ ایک تجارت کے ساتھ، پیشے کے ساتھ آپ متصل اور منسلک تھے، اور لوگ آپ سے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا مشاورت اور مختلف معاملات میں آپ سے جو ہے نا وہ پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ مطلب معاملے میں ظاہر ہے ایک بندہ ہو، ایک اچھے خلق والا ہو اور اس کے پاس پیسہ بھی ہو تو لوگ تو اس سے جو ہے نا کچھ معاملات میں، بلکہ زیادہ تر معاملات میں مشاورت تو کریں گے۔ لعلمہ وتجارتہ وحسن مجالستہ، انہوں نے بھی وہی عبارت جو ہے نا وہ نقل کی ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن اسیر جو عظیم المرتبت ایک مورخ اور سیرت نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کانا یغدو کل یوم، جلد نمبر 2
الکامل ابن اسیر کے اندر آپ کہتے ہیں، کتاب الکامل میں آپ فرماتے ہیں وکانا یغدو کل یوم الی السوق. اب انہوں نے یہ آپ کا جو پیشہ ہے کہ کہاں سے وہ سورس، کون کون سے وہ سورس سے، کون کون سے وہ ذرائع تھے جس کے ذریعے آپ پیسہ کماتے تھے. وکانا یغدو کل یوم الی السوق، ہر صبح جو ہے نا وہ جو بازار کو جاتے، فیبیو ویبتاؤ، تو وہاں پہ خرید و فروخت کا جو معاملات کیا کرتے تھے. وکانت لہو قطعۃ غنم تروح علیہ، آپ کے پاس بکریوں کا ایک باڑا بھی تھا، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے نا وہ آپ ہینڈل کیا کرتے تھے ان کے لین دین میں، خریدنے میں، فروخت کرنے میں. اس کے بعد یہی علامہ ابن اسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اسلام لائے تو آپ نے جو 40,000 دینار دین اسلام کی نصرت و معاونت کے لیے خرچ کیے، تو کمائے کہاں سے تھے؟ کسبا، آپ فرماتے ہیں کسبا من التجارت، تو آپ نے تجارت، ٹریڈنگ سے یہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ آپ نے کمایا، آپ نے ارن کیا. اس کے بعد علامہ ابن عساکر ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس بات کی تائید کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ پیشے کے شعبہ کے ساتھ منسلک تھے اور آپ نے تمام مال تجارت سے کمایا، اور جب اسلام لانے کے بعد آپ نے ہجرت کی اس وقت بھی آپ تجارت اور اس طرح کا پیشہ کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ مال کماتے تھے، اور دین اسلام کے لیے مختلف شعبوں میں، مثلا کسی کو اگر ضرورت ہے تو اس کو دے دیا، اگر کسی غلام کو چھڑوانا ہے تو اس کی پیمنٹ کر دی، اور اگر دین اسلام کی جو ہے نا وہ سربلندی کے لیے اگر آپ نے مال کو مالی طور پر آپ نے خدمت کرنی ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ مال لوٹانا ہے، تو وہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست بلکہ ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے نظریات کو جو ہے نا وہ درست فرمائیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے لیے مدد اور نصرت کے لیے جو آپ نے پیسہ خرچ کیا، جو آپ نے اپنا مال صرف کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ناظرین جو اس ویڈیو کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے، جس نے کوئی چیز کسی چیز کو پریفرنس نہ دی، صرف رسول اللہ اور دین اسلام کو پریفرنسز دی، اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، تو ان کی جو یہ خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Like, comment, and subscribe.